اہل ایمان کا یہ شیوا ہے. کیا اس کو یہ مناسب لگتا ہے؟ اللہ اکبر. اس لیے کہ آپ نے اپنی نبی کو وہ مقام نہیں دیا, کہ آپ نے نبی کی بات کو وہ مقام نہیں دیا. تمام آداب کا خیال کرتے ہوئے ہم مسجد میں حاضر ہوئے. سبحان اللہ. اس سب کی مکمل ایک شخص پابندی کرتا ہے, یقیناً اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ اجر کا مستحق ہوگا, اور اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس کا اجر عطا فرمائے. جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میں آپ احباب کے سامنے جس عنوان کو لے کر حاضر ہوا ہوں, یہ کہ جو موضوع ہے سنت اور اس کی اہمیت. لفظ سنت جیسے ہی ہمارے ذہن و خیال میں آتا ہے, دماغ میں جیسے لفظ, اس کا کئی مفہوم ہے جو گردش کرتا ہے اس لفظ کے ساتھ. جو سب سے زیادہ ہمارے ذہن میں جو مفہوم ہے, جو سب سے زیادہ مشہور ہے, اس کا جو مشہور مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ کوئی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتائی ہے اس کو کوئی شخص کرتا ہے, جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمل کے کرنے پر ثواب کے بارے میں کہا کہ اس کے کرنے پر ثواب ہے, اسی طریقے سے کسی اور بھی الفاظ میں اس کی طرف ابھارا ہو, تو یہ سنت کا ایک مفہوم ہے. یہ اصل سنت کی وسعت میں سنت کا مفہوم اتنا وسیع ہے کہ لفظ داخل ہے. اصولیوں کے نزدیک اس کو مستحب کہتے ہیں. یہ جو ہم تعریف کیے ہیں کہ ایسا کوئی عمل جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو یا کرنے کی تاکید کی ہو, یا پھر یہ کہا ہو کہ یہ کام کرنے سے ایسے ایسے ثواب ملے گا وغیرہ وغیرہ, یا کسی اور طریقے سے ابھارا, اصولیوں کے نزدیک یہ مستحب کی تعریف ہے. اور سنت کا مفہوم اتنا وسیع ہے کہ اس میں مستحب تو داخل ہے, بہت وسیع مفہوم ہے. جب ہمارے ساتھ رہیں گے جڑے ہوئے تو انشاءاللہ باتیں سمجھ میں آئے گی کہ لفظ سنت اس کا معنی کیا ہے, مفہوم کیا ہے, اس کے اطلاقات کیا ہے, اور یہ کن کن چیزوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. سنت اس کا تو ایک معنی ہے طریقہ, راستہ, اور اسی طریقے سے ایک معنی ہے دستور اور قانون کی. دستور اور قانون بھی سنت کا معنی ہے, اور اس کی اضافت اللہ رب العالمین کی طرف جب ہوگی تو اس کا معنی ہوگا دستور یا قانون. باتیں آئیں گی سامنے انشاءاللہ, باتیں سمجھیں گے. سنت کا معنی طریقہ, راستہ, اور دوسرا مفہوم دستور اور قانون. ذہن میں رکھیے گا اللہ رب العالمین نے ہمارے درمیان سب سے زیادہ کیا مشہور نبی کی سنت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا سنت کی وضاحت کریں گے بعد میں. سنت اس لفظ کا جو معنی ہے, یہ سنت اللہ کی سنت بھی ہوتی ہے, نبی کی سنت جو سب سے زیادہ مشہور ہے, اور ایک سنت خلفاء راشدین کی سنت. لیکن وہاں پہ سنت کس معنی میں ہوگی؟ وہاں منہج کے معنی میں. باتیں آئیں گی واضح ہو کر کے. سنت اللہ التی قد خلت من قبل, یہ اللہ کی سنت رہی ہے اس سے پہلے گزر گئی, اللہ کی سنت. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا, اور اللہ کی سنت میں کبھی تم کسی قسم کے کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. اللہ کی سنت کس معنی میں؟ دستور اور قانون, اللہ کا نظام کبھی نہیں بدلتا. یہ اللہ کا قانون نہیں بدلتا, جو نظام ہے وہ چل رہا ہے. یہ سنت اگر اس معنی میں ہوگا سنت اللہ, اللہ کی سنت, یہ اضافت اگر اللہ کی طرف اور رب العالمین کی طرف ہو, دستور اور قانون کے معنی میں ہوگا. سنت کا دوسرا مفہوم جو سب سے زیادہ ہمارے درمیان مشہور ہے, دوسرا مفہوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اب سنت کو سمجھیں, زیادہ مشہور ہے کہ کیا چیز ہے. محدثین کے نزدیک, اسی طرح اصولیوں کے نزدیک جو سنت ہے تقریباً مترادف ہے, یا ایک ہی معنی میں ہے, یا ایک ہی طرح کی بحث ہے. ما صدر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول و فعل او تقریر, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس چیز کا ثبوت ملے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے یا عمل سے یا پھر تقریر سے. آگے ہم وضاحت کریں گے کہ تقریر کس معنی میں, جو تقریر ہم کر رہے ہیں وہ, یا پھر تقریر کا کوئی اور مفہوم ہے. باتیں واضح ہوں گی انشاءاللہ.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا قول، جس کام کے کرنے کا حکم دیا وہ سنت۔ علماء کہتے ہیں کہ سنت جس چیز کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہو یا کسی اور طریقے سے اس کی طرف ابھارا ہو کہ اس کام کے کرنے پر اجر و ثواب ہے، سبحان اللہ، یہ سنت۔ اسی طریقے سے قول میں وہ بات بھی آئے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے روک دیا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے اس کو لے لو اور جس سے روک دو اس سے رک جاؤ۔ قول میں یہ چیز بھی آئے گی۔ قول کا مفہوم کتنا عام ہے، کتنا وسیع ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کرنے کا حکم دیا ہو اور کسی چیز سے روک بھی دیا ہو، جو رسول دے اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روک دے رک جاؤ، اس سے باز آ جاؤ، سبحان اللہ۔ سنت کے مفہوم میں، قول کے لفظ میں، کہ نبی کا قول، اس میں یہ بات بھی آئے گی۔ کوئی شخص کوئی عمل کر رہا ہے، اس لیے کر رہا ہے کہ نبی نے کیا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کی تاکید کی یا حکم دیا، اور کوئی شخص کسی عمل کو اس لیے چھوڑ رہا ہے کہ نبی نے اس سے منع کیا ہے، سبحان اللہ، یہ بھی سنت۔ قول میں یہ داخل ہے لفظ کہ کسی شخص کو ایاکم ومحدثات الامور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر کہا کہ دین میں جتنی بھی نئی ایجادات ہیں، نئی باتیں، اس سے بچو۔ کوئی شخص اس سے بچتا ہے، سنت پہ عمل کرے وہ الگ بات ہے، کوئی شخص صرف اس سے بچتا ہے، انشاءاللہ وہ سنت کا پیروکار یا سنت پر عمل کرنے والا ہوگا۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع کیا اس سے رک گیا ہے، وہ شخص خود کو باز رکھتا ہے کہ ہم بدعت نہیں کریں گے، اس سے ہم بچیں گے، خود کو بچاتا ہے، سبحان اللہ، قول کے مفہوم میں داخل ہوگا۔ اور وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے روکا اس سے رک رہا ہے، سبحان اللہ، وہ شخص بھی وہ کہ سنت پر عمل ہی کرنا ہے، سنت ہی پر عمل کرنا ہے، سبحان اللہ۔ قول کے مفہوم میں قول و فعل و عمل، قول و فعل، دوسری چیز یہ ہے فعل و عمل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عمل کیا ہو، بعض ایسے بھی اعمال ہیں جو اللہ کے نبی کے ساتھ خاص ہے، بعض ایسے بھی اعمال ہیں جس کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات سے ہے، بعض ایسے بھی اعمال ہیں جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا بھی ہے، کہا کہ تم لوگ کرو، لیکن اللہ کے نبی نے پوری زندگی میں کبھی نہیں کیا۔ کچھ ایسے بھی اعمال ہیں، لیکن ابھارا تو اس کی طرف کہا، تو کچھ ایسے بھی اعمال ہیں، مثالیں آئیں گی بعد میں انشاءاللہ اس کی وضاحت کے ساتھ۔ کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا ہو، چاہے وہ اس کے کرنے کی تاکید کی ہو، ثواب کی طرف یا ثواب کہہ کر کے ابھارا ہو اس کی طرف، یا پھر یہ کہ کسی چیز سے منع کر دیا اس سے رک جانا، قول میں داخل ہے، قول کے مفہوم میں، یہ بھی سنت۔ اور جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو وہ بھی سنت۔ اور ایک تیسری سنت جو اس کا مفہوم ہے، اور تقریر، ایک تقریر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز پر، نبی کے زمانے میں کوئی چیز ہوئی ہو، کوئی ایسا عمل جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، جبکہ نبی کے زمانے میں ایسا عمل ہوا ہو، اور صحابی رسول صریح الفاظ میں بیان کر رہے ہو، کننا نفعل فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاکذا وہاکذا، کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ایسا کیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی نے ہمیں کبھی نہیں روکا۔ تقریر اسی کو کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پر اقرار کر رہے ہیں، یعنی خاموش، سکوت اختیار کیا ہو، وہ عمل جاری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں کیا، کہا کہ ٹھیک ہے کرو، یا پھر یہ بھی نہیں کہا ہو اس سے منع نہ کرنا، چونکہ وقت کا نبی ان کے زمانے میں کوئی ایسا کام ہو جو برا ہو یا غلط ہو، وقت کا نبی نہ روکے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی عمل ہوا ہو اور آپ نے اس سے روکا نہ ہو، یہ چیز، یہ مفہوم تقریر کا۔ دوسرا یہ کہ یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، نبی نے نہیں کیا ہو، لیکن کسی صحابی نے یہ عمل کیا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے اس عمل پر اجر و ثواب یا کسی اور قسم کے اور بھی کسی طرح سے ابھارا ہو، یا اور بھی کوئی بات کہی ہو، یا پھر کہا ہو کہ یہ جو عمل ہے یہ اجر کا سبب ہے، یا پھر یہ کہ اس کا ایسا ایسا ثواب ہے،
یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کی ہو۔ ایک صحابی رسول ہے، وہ آتے ہیں مسجد میں، کھیتی باڑی کر کے تھکے ہوئے رہتے ہیں، جب نماز پڑھتے ہیں رکوع سے اٹھتے ہیں تو وہ اچانک ان کے زبان سے یہ الفاظ، یہ کلمات ادا ہو جاتے ہیں، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ یہ دعا ہے ربنا ولک الحمد، یہ عام ہے، سب لوگ یہ دعا کرتے ہیں، لیکن یہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ یہ دعا ہے۔ وہ صحابی رسول یہ کلمات ادا کرتے ہیں جیسے رکوع سے اٹھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد سوال کرتے ہیں کہ تم نے کہا کون ہے یہ دعا پڑھا ہے؟ نبی کے زمانے میں صحابہ کرام جب متبع ہوتے، جب پیچھے ہوتے، تو یہ بات ان کے لیے بڑی گراں گزرتی ان پر کہ کوئی شخص نبی سے آگے بڑھ گیا، تو یہ چیز بڑی معیوب لگی، پر ان کو افسوس ہوا، خاص کر وہ صحابی جنہوں نے یہ کلمات ادا کیے تھے، وہ اور ڈر گئے کہ کہیں مجھ سے ایسے کلمات ادا نہیں ہو گئے جو آپ سب کو برا لگا۔ تو اصل میں اس بات کا احساس ہوا۔ پھر نبی نے کہا کہ دیکھو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، میں نے بضع و ثلاثون ملک، میں نے 30 سے زائد فرشتوں کو دیکھا ہے کہ یہ الفاظ، یہ جو کلمات ہے، اس کو لکھنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت کرنا، جلدی کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے کہ میں لکھوں تو وہ کہہ رہے کہ میں لکھوں، سبحان اللہ۔ اس کے بعد صحابی رسول کا یہ عمل ہے ربنا ولک الحمد کے بعد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ عمل نبی نے نہیں کیا، یہ صحابی نے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کو بیان کیا۔ یہ ایک چیز، نبی کے زمانے میں کسی صحابی نے کوئی خواب دیکھا، چونکہ انبیاء کا خواب وحی کے معنی میں بالکل متفق ہے، نبی نے کوئی خواب دیکھا وحی کے معنی میں، وہ بھی سنت، لیکن نبی کے دور میں کسی صحابی نے کوئی خواب دیکھا، اور وہ خواب کیا وحی ہو سکتا ہے؟ کیا وہ بھی سنت ہے، سنت کے مفہوم میں داخل ہے؟ سبحان اللہ، بالکل وہ داخل ہے، اگر اس پر نبی کی مہر ہو، نبی نے مہر لگا دیا ہو، نبی نے اس پر مہر لگا دیا کہ یہ خواب سچا ہے اور صحیح ہے۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی فرضیت کے بعد، صحابی رسول ہیں، جب نماز فرض ہوئی اس درمیان میں سب لوگ بیٹھ کر کے مسجد میں ایک مشورہ کر رہے تھے کہ ہم لوگوں کو جماعت کے لیے جمع کریں، جماعت کے لیے جو بلائیں گے مسجد میں اکٹھا کریں گے تاکہ لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، اس کی صحیح تدبیر کیا ہو سکتی ہے؟ تو لوگوں نے الگ الگ الفاظ میں الگ الگ حساب سے مشورہ دیا، جن کو جو سمجھ میں آیا۔ بعض نے کہا کہ وہ سارنگی بجائیں گے، بعض نے کچھ، بعض نے کچھ۔ صحابی رسول عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رات میں سوتے ہیں تو وہ خواب دیکھتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو ناقوس، جس کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ ایسے ایسے بجائیں گے، اس سے لوگوں کو بلائیں گے، اکٹھا کریں گے مسجد میں تاکہ لوگ جماعت سے نماز ادا کر سکیں وغیرہ وغیرہ، تو دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کے ہاتھ میں ناقوس ہے، اور وہ کہتے ہیں بازار میں وہ شخص لے کر کے وہ اس کو فروخت کر رہا ہے یا اس کو ہاتھ میں لیے ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اے شخص، یہ جو ناقوس تمہارے ہاتھ میں ہے اس کو بیچ دو، کتنا دو گے ہمیں؟ تو وہ شخص کہتا ہے، بعد بتائیں گے وہ شخص کون ہے، کیا کرو گے تم اس کا؟ تو صحابی رسول خواب بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا لوگوں کو نماز کے لیے اکٹھا کرنا ہے، لوگوں کو بلانا ہے۔ چنانچہ وہ شخص کہتے ہیں کہ کیا میں تمہاری رہنمائی اس سے بہتر چیز کی طرف نہ کر دوں؟ تو کہا کہ ہم بالکل کریں۔ چنانچہ وہ اذان کے جو کلمات ہیں، اللہ اکبر، جو اذان کے جتنے کلمات ہیں، 15 17 یا 19 کلمات تک جو اذان کے ہیں الفاظ ہیں، تمام کے تمام جو الفاظ ہیں، اس شخص نے اس صحابی کو خواب میں سکھایا۔ وہ شخص کون تھا؟ جب یہ واقعے کو، جب اس خواب کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس صحابی نے کیا تو ہم نے کہا کہ بالکل یہ سچا خواب ہے۔ اور وہ شخص کون تھا؟ فرشتے تھے جو بیچ رہے تھے، وہ جو ناقوس ان کے ہاتھ میں تھا۔ تو گویا کہ صحابی کا خواب بھی وہی کے معنی میں ہوا، جو اذان کے جو کلمات ہیں کیا ہے، ایک صحابی کا خواب ہے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے، جس پر نبی نے کہا کہ یہ خواب سچا خواب ہے، اور جس نے تمہیں کلمات سکھائے ہیں وہ دراصل ایک فرشتہ ہے جو تمہارے پاس یہ اذان کے کلمات سکھانے کے لیے آیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات کو صحابی رسول ابو معذورہ اور اسی طریقے سے حضرت بلال حبشی وغیرہ کو
اذان کے کلمات سکھائے جن کی آواز بلند تھی اور اچھی تھی، سبحان اللہ، تو اذان۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی اذان کی طرف ابھارا، کہا کہ اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، کوئی شخص اگر اذان دیتا ہے اس کی گردن سب سے لمبی ہوگی قیامت کے دن، گردن کے اعتبار سب سے لمبی جو گردن کسی کی ہوگی مؤذن کی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کی طرف ابھارا ہے، خوب ابھارا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی اذان نہیں دی ہے۔ کہ کچھ ایسے کلمات ہیں، کچھ ایسے عادات ہیں، کچھ ایسے عمل ہیں آپ کے جس کی طرف آپ نے ابھارا ہو، اپنی امت کو کہا ہو کرنے کے لیے، لیکن ابھی موقع ایسا کبھی نہیں آیا، لیکن پوری خواہش تھی کہ کاش اذان دیتا، لیکن ضرورت ہی نہیں پڑی کیونکہ مؤذن خاص تھے، اکثر امام ہی رہے، مسجد میں نماز ہی پڑھائی، تو یہ ایک چیز خاص ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اس مفہوم کی جو باتیں آئی ہے وہ یہ کہ سنت ایک صحابی کا خواب، ایک صحابی کا عمل اور ایک صحابی کا قول، یہ بھی سنت کے معنی میں ہو سکتا ہے، لیکن ہم چونکہ تقریر سے بات کر رہے تھے، تقریر وہ سنت جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہو کہ یا اس زمانے میں کوئی ایسا عمل ہوا ہو یا کسی صحابی نے ایسا کہا ہو کہ یہ عمل ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم کرتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ اسی طریقے سے سنت کا ایک دوسرا مفہوم جس پر یہ کہ صحابی کا عمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث بہت مشہور ہے، ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہے، الفاظ ہیں بہت ساری الفاظ، حدیث بہت مشہور ہے، من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، جو میرے بعد زندگی گزارے گا بہت سے اختلافات کو دیکھے گا۔ اختلافات اگر اختلافات تک ہو، کچھ نظریاتی جنگ ہو تو ایک الگ بات ہے، یہ جنگ تک چلی جائے اور ایسا اختلاف جو گروہ تک پہنچا دے یا گروہ بندیاں ہو جائے، یہ اختلاف بہت معیوب ہے، ایسا اختلاف۔ لیکن وہ وقت، یہ فتنہ کا وقت ہے، اس وقت میں کون سی چیز کام آئے گی؟ تو وہ سنت کتنا اہم اس کا مفہوم ہے، کتنا وسیع مفہوم ہے، لیکن ہم نے اس مفہوم کو ایسا قید کر دیا ہے کہ ہمارے درمیان جو مفہوم رائج ہے، جو مشہور ہے، جو مفہوم سب سے زیادہ مشہور ہے، یہ ہے کہ مستحب والا جو بھی عمل ہم کر لیتے ہیں، ایسا کوئی عمل ہم کر لیے، داڑھی ٹوپی، جو ہلکا پھلکا جو بھی کچھ عمل ہے مستحبات میں داخل ہے، یہ سنت کے مفہوم میں بھی داخل ہے، سنت کے وسیع مفہوم میں داخل ہے، لیکن ہم نے اتنا ہی قید کر دیا، ہم اس سے آگے بڑھا ہی نہیں ہے۔ ہمیں لگا ہے کہ سنت کا مفہوم اس سے آگے ہے ہی نہیں، بلکہ سنت کا مفہوم اتنا وسیع ہے کہ کوئی شخص کوئی عمل کر رہا ہے وہ بھی سنت، اور کوئی شخص کوئی عمل کوئی کام کرنے سے اس لیے رک جا رہا ہے کہ اس سے نبی نے منع کر دیا ہے، وہ بھی سنت۔ بڑا وسیع مفہوم ہے، یہاں تک کہ کوئی صحابی، ایک صحابی رسول، اسی طریقے سے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، نبی نے کہا کہ اس وقت جو اختلاف کا زمانہ ہوگا، لوگ الگ الگ گروہوں میں بٹے ہوئے ہوں گے، اس وقت ایک ایسی چیز ہوگی جو تمہیں ہر چیز سے بچا دے گی، اختلافات سے بھی تمہیں بچائے گی، تمہیں بہکنے اور بھٹکنے سے یہ بچا دے گی، اور تمہاری حفاظت کرنے والی چیز ہوگی، لیکن جس کو بڑی مضبوطی سے پکڑ لینا، اس سے ہٹنا نہیں۔ یہاں تک کہ بعض روایت میں ہے عزو علیہ بالنواجس، جو نوکیلے دانت پہ تمہارے اس کے ذریعے یعنی زور سے، قوت کے ساتھ اور سختی کے ساتھ اس کو پکڑ لینا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو لازم پکڑنا۔ اس وقت، کیسے وقت؟ جب بہت اختلافات ہو، اس وقت کوئی شخص سنت کو پکڑ لے بڑی مضبوطی کے ساتھ، وہ ہر فتنے سے بچ جائے گا، وہ ہر فتنے سے محفوظ ہو جائے گا، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کرے گا۔ علیکم بسنتی، لوگوں میری سنت کو لازم پکڑ لو، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور کن کی سنت؟ خلفاء راشدین کی سنت، جو ہدایت یافتہ ہے۔ سنت کا مفہوم تھوڑا سمجھ میں آیا؟ اللہ کی سنت، اگر اللہ کی سنت ہوگی تو اس کا معنی ہوگا قانون، دستور یا نظام، اللہ کا نظام، اللہ کا قانون۔ نبی کی سنت، نبی نے جو عمل کیا ہو یا جو کرنے کو کہا ہو یا جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمل کی طرف ابھارا ہو، اسی طریقے سے جس چیز سے روک دیا ہو وغیرہ وغیرہ، اور جس چیز پر صحابی کا عمل ہو، یعنی کہ صحابی نے کوئی کام کیا ہو
یا یہ کہ نبی کے زمانے میں کچھ کیا ہو، اسی طریقے سے صحابی کا بھی کوئی عمل ہوگا تو سنت کے وسیع مفہوم میں یہ بھی داخل ہے کہ کسی صحابی کا بھی اگر کوئی عمل ہے وہ بھی سنت ہوگا، وہ سنت الخلفاء الراشدین، خلفاء راشدین کی سنت۔ یہ تمام مفہوم ہے کہ کوئی شخص، نبی نے کہا کہ تو ترکت فیکم امرین، دو ایسی چیز ہے جو میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری سنت ہے۔ یہ چیزیں اس کی نبی نے بڑی تاکید فرمائی ہے۔ یہ سنت کس مفہوم میں، کس معنی میں، کہ کوئی شخص کہیں بھی اگر بھٹک رہا ہے، بہک رہا ہے، تو اس کے لیے اس وقت لازم ہے کہ وہ سنت کو مضبوطی سے تھام لے، سنت کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ نبی کا کوئی عمل دیکھے، کوئی قول دیکھے، اگر وہاں بھی اس کو نہ ملے تو اس نہ ملنے کی صورت میں کسی صحابی کی سنت کو پکڑ لے۔ اور یہ چیز اگر صحابی کی سنت ہوگی، صحابی کی سنت اگر ہم کہیں گے، یہ مفہوم جو ہوگا اس کا معنی ہوگا منہج صحابہ، یہ صحابہ کا طریقہ، یہ ایک الگ مفہوم ہے۔ لیکن یہ کہ صحابی کا طریقہ، صحابی کا عمل بھی سنت کے معنی میں ہو سکتا ہے، یہ وسیع مفہوم میں چیزیں بھی داخل ہیں۔ سبحان اللہ، اس کی اہمیت کیسی اہمیت ہے، کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت زور دیا ہے، کہا کہ لوگوں، جس وقت اللہ اور اس کے رسول کا کلام آ جائے، جس وقت اللہ اور اس کے رسول کی باتیں آ جائیں، ہم بہت سی چیزیں کرتے ہیں، خطبہ بھی ہم پڑھتے ہیں، اکثر ہم جو خطیب خطبہ پڑھتا ہے خطبہ مسنونہ، کیوں مسنونہ ہے وہ؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے خطبے میں اس طرح کی احادیث کو، ایسی آیات کو پڑھا کرتے تھے، تو ہم کہتے ہیں خطبہ مسنونہ۔ کچھ ایسی چیزیں، ایاکم ومحدثات الامور، اسی طریقے سے خیر الہدی ہدی محمد، اسی طریقے سے خیر الامور عوازمها فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، کہ بہترین بات، یہ سب خطبے کے الفاظ ہیں۔ اور کون سا خطبہ؟ خطبہ مسنونہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جب بھی خطبہ دیتے یہ پڑھا کرتے، تو خطبہ مسنونہ، آپ کی جتنی زندگی گزر رہی ہے، جو بھی کچھ آپ اپنی زندگی میں کر رہے ہیں، جو بھی کچھ کر رہے ہیں، یہ سب مسنون عمل ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے ذہن میں یہ چیزیں ہونی چاہیے، یہ باتیں ہونی چاہیے۔ آپ کا ذہن اتنا ہی محدود نہ ہو کہ آپ سمجھیں کہ صرف اور صرف چند چیزوں کی بجائے یا چند عمل کی بجائے آوری سے کوئی شخص سنت کا پیروکار کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن سنت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی شخص اگر سنت کی پیروی کر رہا ہے، سنت کی پیروی کا کیا مفہوم ہے، اور اس کے بعد کوئی شخص اس پر کس قدر عمل کر رہا ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ مفہوم بہت واضح ہے۔ کوئی شخص متبع سنت ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی کی پیروی کرو۔ نبی کی پیروی، اتباع کا جو لفظ ہے وہ صرف نبی کے ساتھ خاص ہے۔ اطاعت کا جو لفظ ہے وہ اللہ کے ساتھ بھی اور رسول کے ساتھ بھی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت بات ماننا، فرما برداری کرنا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی بھی اطاعت کرو اور رسول کی بھی اطاعت کرو۔ اور بات جب اتباع کی آتی ہے تو یہ صرف اور صرف اللہ کے نبی کے ساتھ خاص ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، تو نبی کی پیروی کرو۔ یہ ایک اتباع کا مفہوم ہے۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اس کا انعام یہ ملے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، یہ مفہوم۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اللہ رب العالمین نے کس طرح سے اس کی تاکید کی ہے، کیسی تاکید ہے، کیا حکم، اتنا اہم ہے یہ کہ لوگوں اگر کبھی بھٹک رہے ہو، کہیں بہک رہے ہو، اختلافات میں تم پھنس گئے، کچھ جھگڑے ہو گئے، اختلاف ہو گیا، یہاں تک کہ دو گروہ آپس میں بھڑ گئے، کیا وجہ تھی کہ بھڑ گئے؟ جھگڑا کیوں ہوا؟ صحیح دعوت، صحیح بات کہنے میں، تو اگر صحیح بات کہنے میں جھگڑا ہوا تو یاد رکھو، اگر کوئی شخص یا کوئی چیز، کوئی شخص کتنا ہی بڑا ہے، کتنا نیک بھی کیوں نہ، اگر اہل ایمان ہے تو اس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اللہ اور اس کے رسول کے کلام کے آگے کہیں اور کسی اور کے کلام کو پیش کرے۔ کہا کتنا بڑا بزرگ، کتنا بڑا کوئی شخص کیوں نہ ہو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ حاکم وقت کی اگر کوئی بات ہو، ضرورت پڑے، اس کی پیروی، اس کی خاص تاکید، لیکن اس کے بعد بھی کہ کوئی شخص، کوئی انسان ہے، کوئی فرد ہے، تو اس کے کلام سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، تو اختلافات، اس اختلاف کی حل کی بنیاد کیا ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس کو اللہ کی طرف لوٹاؤ
اور رسول کی طرف لوٹاؤ. یعنی اللہ کا کلام کتاب اللہ میں اس کا حل دیکھو، اور اگر کتاب اللہ میں نہ ملے تو سنت میں اس کا حل دیکھو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اللہ کی طرف لوٹاؤ، رسول کی طرف لوٹاؤ. کوئی شخص کسی مسئلے میں کسی کا ساتھ دے دے، کسی کے ساتھ جڑ جائے، ایک ہو جائے، یکجہتی پیش کرے، لیکن اس کی بنیاد یہ نہیں ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کا کلام ہے. اتحاد، وحدت کی جو بنیاد ہے وہ قرآن و سنت ہے. قرآن و سنت سے ہٹ کر کے وحدت کی بنیاد ہی نہیں ہے، اتحاد ممکن ہی نہیں ہے. اور اگر اتحاد ہے تو وہ اتحاد لفظ کا تو ہو سکتا ہے، یہ سمجھوتا کے معنی میں تو ہو سکتا ہے، لیکن اصل اتحاد نہیں. اس لیے کہ اتحاد کی جو بنیاد ہے، وحدت کی جو بنیاد ہے قرآن و سنت ہے. اللہ اور اس کے رسول کا کلام اگر آ گیا تو اس کے سامنے کوئی چیز نہیں. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. بڑے فخر سے اہل ایمان کہتے ہیں، اہل ایمان کی یہ شان ہے، اور اہل ایمان کی یہ ایک عادت ہوتی ہے، اس کا ایک دستور ہوتا ہے. سبحان اللہ. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. جب اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، چلو آ جاؤ، اختلاف ہوا ہے، جھگڑے ہوئے، آؤ، تمہارے درمیان فیصلے کیے جاتے ہیں. لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. تو اہل ایمان کا شیوہ یہ ہوتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولوا سمعنا وأطعنا. سبحان اللہ، ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، ہم نے سنا اور ہم نے قبول کیا. یہ اہل ایمان کی شان ہے. جیسے اللہ اور اس کے رسول کی بات آئے، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان آ جائے تو اس کی شان یہ ہوتی ہے، اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ سبحان اللہ یقولوا سمعنا وأطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا. اس کے مقابل میں ایک شخص ان یقولوا سمعنا وعصینا، یہ اہل ایمان کو زیب نہیں دیتا. اگر اہل ایمان ہے، کہیں اگر اس کے اندر نفاق ہے، ان یقولوا سمعنا وعصینا، یہود نے کہا تھا آؤ اللہ کی طرف، رسول کی طرف، ان یقولوا سمعنا وعصینا. اس کے مقابل میں ضد میں اڑ کر کے ہتھ دھرمی نے کیا کہا؟ ہم نے سنا وعصینا، اور ہم سے نافرمانی کی. استغفر اللہ. یہ ان کے یہود کے صریح الفاظ ہوتے کہ ہم نے سنا اور ہم نہیں مانے. اس کے مقابل میں اہل ایمان سمعنا وأطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا. یہود سمعنا وعصینا، ہم نے نافرمانی کی. اس کا مفہوم آج کے دور میں تھوڑا الگ ہے. ایک شخص ہے، اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے تو وہ آ جاتا ہے، باتوں کو سن لیتا ہے. سمعنا وعصینا، وہ اتنی جرت تو نہیں کرتا جو یہود نے کیا تھا. یہود نے ڈائریکٹ صریح الفاظ میں کہا تھا کہ سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور نافرمانی کیا. لیکن یہ تعویلات کر کے، اپنی باتوں کو اوپر کر کے، تعویل کے ذریعے یہ نافرمانی یا گھما پھرا کر کے سنانے. لیکن بعض اوقات آپ غور کریں، کوئی شخص، پوری کی پوری امت اگر یہ عمل کر رہی ہے، اگر کسی ایک کے اندر بھی یہ شعور نہیں آتا کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اس کی تمیز نہیں، اور اس کو یہ بھلا دے رہے، فراموش کر دے رہے، اور یہود کے الفاظ کہ ہم نے سنا نافرمانی کی، اور اس سے ملتے جلتے الفاظ کہ سنے لیکن مان نہیں سکتے. حول ولا قوت. اس لیے کہ آپ نے سنت کو سمجھا نہیں، سنت کے مفہوم کا آپ نے جانا نہیں. اللہ کا کلام اور اس کے رسول کا کلام اس سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اہل ایمان کو یہ زیب نہیں دیتا، چاہے مرد مومن مرد ہو یا مومن عورت ہو. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله، جب اللہ اور اس کے رسول اس کے درمیان کوئی فیصلہ کر دے، ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کہ ان کو کسی بھی قسم کا کوئی اختیار ہو. اللہ اور اس کے رسول کا جب فیصلہ آ جائے پھر کوئی تعویل نہیں، پھر کسی قسم کی کوئی بات نہیں، کوئی عذر نہیں. ان يكون لهم الخيرة من امرهم. اور اس کے بعد بھی کوئی شخص اگر اپنا عذر پیش کرتا ہے، پھر بھی اختیار پیش کرتا ہے، پھر بھی تعویلات کرتا ہے، ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، وہ گمراہ ہے، صریح گمراہی ہے. اس کے بعد اسی طریقے کی آیت، اسی مفہوم کی آیت سورہ نساء میں، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، اس کلام کی شروعات اگر نفی سے ہو اس میں زور آتا ہے. یہ قرآن کا ایک اسلوب ہے، دستور ہے. اس اسلوب میں بلاغت کا بھی ایک اسلوب ہے. فلا وربك لا يؤمنون،
نہیں نہیں. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم لا یؤمنون، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ آپ کو یہ لوگ حاکم تسلیم نہ کر لیں فیما شجر بینہم، جو ان کے درمیان جھگڑے ہیں، جو لڑائی ہے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر ان کے دل میں کسی قسم کی کوئی بھی تنگی نہ ہو، اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کرے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، جو رسول کا فیصلہ آ جائے اس کے بعد اپنے دل میں کسی قسم کی کوئی تنگی محسوس نہ کرے کہ ایسا ویسا یہ وہ، کچھ نہیں، کوئی عذر پیش نہ کرے. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور جب تک اچھی طرح سے آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کر لے، اس کے دل میں کوئی تنگی نہ ہو، کسی قسم کی کوئی کجی نہ آئے، اور کسی طرح کا کوئی خیال بھی نہ آئے، اور کوئی عذر بھی نہ پیش کرے کہ ایسا ہوا تو ویسا ہوا، یہ ہوا تو وہ ہوا. جب تک آپ کے فیصلے کو اچھی طرح سے تسلیم نہ کر لیں اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے. اللہ اکبر، اس کی تاکید، ایسی تاکید، اتنی اہم چیز، اللہ کے رسول کا فرمان اتنا اہم ہے، اس اہمیت کے باوجود اتنے اہم کلام کو، اتنے اہم فرمان کو، اتنی اہم باتوں کو ہم چونکہ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں، اس لیے ہم اس کو بعض اوقات ضائع کر دیتے ہیں. لیکن بعض اوقات ضائع اس لیے بھی کرتے ہیں کہ ہمیں شعور نہیں ہوتا ہے. ہم اللہ کے رسول کے فرمان کو، اللہ کے رسول کے کلام کو، اللہ کے رسول کے کسی عمل کو یوں ضائع کر دیتے ہیں کہ گویا کہ کچھ بات ہی نہیں، کچھ اس کی اہمیت ہی نہیں، یا اس سے بڑا، یا یہ کہہ لیں کہ بعض اوقات ہماری جرات تو یہ ہوتی ہے کہ نبی کے فرمان کے مقابل میں چاہے کوئی شخص کتنا بڑا کیوں نہ ہو، کتنا بڑا ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے، لیکن نبی کے فرمان کے مقابل میں ایک آپ کے نبی کا فرمان ہے، نبی کا قول و عمل ہے، نبی کی بات ہے، نبی کی سنت ہے، اور اس کے مقابل میں ایسے جڑی لوگ، ایسی جرات کہ نبی کے مقابل میں، نبی کی بات کے مقابل میں کسی فرد کی بات کو، کسی شخص کی بات کو اتنا اوپر کر دے کہ نبی کی بات کو نیچے زیب کر دیتا ہے. اہل ایمان کو زیب دیتا ہے. اہل ایمان کا یہ شیوا ہے. کیا اس کو یہ مناسب لگتا ہے؟ اللہ اکبر، اس لیے کہ آپ نے اپنی نبی کو وہ مقام نہیں دیا، یا آپ نے نبی کی بات کو وہ مقام نہیں دیا، آپ نے واقعی سنت کو مقام نہیں دیا، یا پھر سنت کی اہمیت کو آپ نے سمجھا نہیں، جانا نہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سنت کے تعلق سے سنت کا اہتمام کرنے والا، اور اسی طریقے سے جہاں بھی ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں، جہاں بھی ہم لوگ کہیں بھی کسی بھی جگہ پر اگر لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، یا کہیں بھی ہم لوگ سنت کی اہمیت سے ناواقف ہیں، اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں سنت کی اہمیت کو سمجھنے والا، اور اس کا جتنا مفہوم، جتنا وسیع مفہوم ہے، اس تمام پر صحیح طور پر عمل کرنے والا بنائے. اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جو باتیں کہی گئی ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو مسلمان بھائی جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں، مقروض ہیں، اسی طریقے سے مقہور ہیں، اسی طریقے سے کہیں بھی کمزور ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی مدد فرما. اللہ رب العالمین جو بھائی مریض ہیں، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے انہیں شفا یاب کر دے. آمین رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه هو الغفور الرحيم.